بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال حسین کے تمام دوستوں کو خلوص برا سلام۔ میں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال حسین اسلامک یوٹیوب چینل۔ دوستو، بدر کی لڑائی رمضان المبارک 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی۔ 17ویں کی رات پر آسمان پر 17ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور گر گرا کر دعائیں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے خیمے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی نصرت کو آواز دی۔ یہ تاریخ کی عجیب رات تھی۔ اہل ایمان عشاء کی نماز کے بعد نوافل، تلاوت، ذکر الہی اور دعا و مناجات میں مشغول تھے۔ کسی کی آواز میں لحن داؤدی کا جادو تھا تو کسی کی آواز ہچکی بن چکی تھی۔ کوئی سربس سجود کی حالت میں تو کوئی قیام میں کھڑا تھا۔ ہچکیاں بھی تھیں اور سسکیاں بھی، امید بھی تھی اور ایمان بھی۔ دوسری جانب اہل کفر کے خیموں میں اور ہی عالم تھا۔ ضیافتیں، بنا ہوا گوشت، بادہ و جام، کہے، اشعار و مذاق، خاندانی غرور، تخافر، بہادری کے قصے اور نامعلوم کیا کیا خرافات تھیں۔ جب پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تو صراحیوں کے منہ کھل گئے۔ نرم و نازک تھرکتے ہوئے جسم اور پائل کی چھنکاریں سب کو محصور کر رہی تھیں۔ موسیقی اور قریش کے بہادری پر مشتمل ترانے اور گانے بجانے والیوں کے ہاتھوں اور آنکھوں کے حرکات و سکنات اور ان کے درمیان بہکے ہوئے نوجوانوں کا غلبہ تھا۔ دونوں جانب کے جنگجو ایک دوسرے سے کتنے مختلف تھے۔ چشم فلک یہ سب دیکھ رہی تھی اور گوش ارض یہ سب سن رہا تھا۔ آسمان کی بلندیوں پر چاند مشرق سے مغرب کی جانب رواں دواں تھا۔ صحرا میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، منظر بے حد دلربا تھا۔ چاند سر پر آیا، رات کا آدھا حصہ بیت چکا تھا۔ اب ہو کا عالم تھا۔ جنوب میں قریش کے خیموں میں تھکے ہوئے جسم تھک ہار کر سو گئے۔ جام کو گردش دینے والے خراٹے لے رہے تھے۔ جگہ جگہ بادہ و ساغر اوندے پڑے تھے۔ اونٹ کا بنا ہوا گوشت اور انگور کی نفیس شراب، اپنی طاقت کا غرور اور قریش کی عظمت کا نشہ، ان سب چیزوں نے اہل خیمہ کو مدہوش کر رکھا تھا۔ دوسری جانب ذرا فاصلے پر شمال میں فاقہ مستوں کے خیمے بھی تھے۔ رات بھر دعائیں کرنے والے عابدین تھک ہار کر سو گئے۔ دعائیں مانگی گئی، آنسو بہائے گئے اور اللہ کی رحمت اور نصرت کی امید پر پہلوئے فرش پر ٹکا دیے گئے۔ اب ہو کا عالم تھا۔ نہ کسی پرندے کے پر مارنے کی آواز، نہ درندے کے داڑنے کی صدا، نہ کوئی پرندہ سکوت کو توڑنے کے لیے متحرک تھا۔ خیمے کے دروازے پر جانثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ خیمے کے اندر آفتاب رسالت جلوہ فرما ہیں۔ اس خاموشی میں بس ایک آواز ہے جو سنائی دے رہی ہے۔ یہ اس کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے سچے انسان محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستائے التجا ہے۔ خیمے کے اندر سے آسمانی چاند کی روشنی گرنے کا منظر اور زمینی چاند مہتاب نبوت کا منور چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی صورت میں چہرہ مبارک پر جذب ہو رہی ہیں۔ کندھے سے چادر بار بار گر پڑتی ہے، ہچکی بن گئی ہے۔ ایسے میں سب سو جائیں تو سو جائیں، مگر ابو بکر کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ رات بھر سے کھڑے ہیں، چادر بار بار اٹھا کر شانہ مبارک پر رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور عرض کیا، حسبی کا یا نبی اللہ۔ اس عالم میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے ابو بکر، خوشخبری سن لو، جبرائیل آئے کھڑے تھے، فرشتوں کی جماعت صف بستہ حاضر تھی، وعدہ ربانی پورا ہو گیا تھا، دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا تفصیلی ذکر حدیث کی کتب میں ملتا ہے۔ جب آپ دعا کر رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ چادر کندھے سے بار بار نیچے گر جاتی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں،
اپنے غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اللہ، جس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اب وہ آ جائے۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ، کل ان کفار کا کام تمام کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے اللہ، اس امت کا فرعون ابو جہل بچ کر نہ جائے۔ کچھ دوسرے سرداروں کے نام بھی ملتے ہیں جن کے قتل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، ان میں سے ایک بھی بچ کر نہ جا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعاؤں کے مجموعے حدیث کی مستند کتب میں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں نہایت جامع، پرتاثیر اور اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی ہیں، مگر غزوہ بدر کی دعا کا رنگ ہی دوسرا ہے۔ اس موقع پر اجر و انکسار کی جو مجموعہ نظر آتا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب قسم کا احساس ہوتا ہے کہ آپ اپنے اللہ پر کس قدر مان رکھتے ہیں، اور کیوں نہ ہو اپنا سب کچھ اس کے سامنے ڈیر کر دیا اور اس کے کلمے کو سر بلند کرنا تھا، اس کے دین کو تمام دنیا پر غلبہ عطا کرنا تھا۔ جب اٹھے پر جماعت کے الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کل سرمایہ وہی تھا جو اپنے میدان میں لا کر پیش کر دیا، یعنی 313 نفوس کل پونجی تھے۔ آپ نے اپنے دامن میں جو ہیرے اور موتی جمع کیے تھے وہ سب یہی تھے۔ یہ وہ جذبہ شہادت سے سرشار تھے، جانیں قربان کر دیتے، مگر ان کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا زمین پر دوسرا کوئی نہ رہتا۔ ناظرین، سوچئے، دعا تو مدینہ منورہ میں بھی کی جا سکتی تھی۔ مسجد نبوی بدر کے میدان سے کہیں زیادہ بابرکت اور افضل تھی اور اللہ کو پسند بھی تھی۔ یہ دعا عین میدان بدر میں کی گئی۔ رحمان کے بندے اور شیطان کے ساتھی ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ موت آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہاں دعا کا فلسفہ بھی سمجھ آ گیا کہ پہلے اپنا سب کچھ نظر کے لیے پیش کر دو، پھر دعا کرو اس شان سے۔ جب دعا مانگی گئی تو وہ قبولیت کے مقام پر پہنچی۔ بظاہر ناممکن کو اللہ پاک نے ممکن کر دیا۔ جنگ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، نہایت جامع، مختصر اور دل نشین جنت کی وسعتوں کا تذکرہ اور اس کی غیر فانی نعمتوں کا بیان، صف بندی بھی کی اور جنگ کے دوران حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے ہدایات بھی دیں۔ صف بندی کا طریقہ پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی جنگ تاریخ تعریف کروایا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ مختلف انداز کے ساتھ جنگی حکمت عملی میں جنگوں میں رائج چلا آ رہا ہے۔ آپ نے جنگی حکمت عملی کے لیے جو ہدایات دی تھیں ان میں اہم بات یہ تھی نظم و ضبط اور جرأت کا مظاہرہ کیا جائے، جنت کا حصول اور رضائے الہی مقصود ہو۔ تیر اس وقت چلایا جائے جب دشمن اس کے مار میں ہو، کوئی تیر بے فضول نہ چلایا جائے۔ اگر دشمن قریب آ جائے تو پہلے نیزے کا استعمال کرنا اور پھر جب دشمن بالکل روبرو آ جائے تو تلوار سے کام لینا، اور جان رکھنا جو بندہ گمسان میں صبر و حکمت اور ثابت قدمی اور استقامت دکھاتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے اور غم سے نجات عطا فرما دی جاتی ہے۔ اسلحے اور تعداد کی کمی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایات نہایت مفید، جامع اور بہترین حکمت عملی کا حسین نمونہ ہیں۔ یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے کو بطور آپریشن روم یا کمانڈر پوسٹ کے استعمال کیا، مگر کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ عملاً میدان جنگ میں نہیں آئے۔ یہ بات درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن سے لڑائی کے وقت میدان جنگ میں موجود تھے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی معروف تاریخ البدایہ والنہایہ میں سیدنا علی بن ابی طالب کا یہ قول نقل کیا ہے
کہ یوم بدر ہم نے دیکھا کہ سخت لڑائی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سب سے آگے تھے اور دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ ہم جب بھی اپنے آپ کو مشکل میں پاتے آپ کے سائے میں پناہ لے لیتے۔ جنگ بدر اسلام اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی جن کے پاس بہترین گھوڑے، بہترین تلواریں، بہترین ہتھیار اور عرب کے جانے مانے جنگجو شامل تھے۔ مگر دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی جس جنگ میں اللہ پاک نے فرشتوں کی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ 14 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے جبکہ کفار کے بہت سارے لوگ مارے گئے جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے جن میں سر فہرست ابو جہل ہیں۔ بہرحال اس جنگ میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب فرمائی۔ کفر اور اسلام کے درمیان لڑی جانے والی یہ پہلی جنگ تھی جس کا ذکر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔